السلام علیکم دوستوں تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ ان میں 2 بادشاہ مسلمان تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور دوسرے 2 بادشاہ کافر تھے جن میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ دوستوں نمرود ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی خدائی کا نہ صرف جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اپنے حقیقی خدا کو بھی جنگ کے لیے للکارا۔ پھر اللہ عز و جل کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ اللہ عز و جل نے اپنی ایک حقیر فوج کو بھیج کر نمرود کی پوری فوج کا خاتمہ کر دیا۔ دوستوں اللہ کی یہ حقیر فوج آخر کون تھی اور آخر نمرود کا انجام کیسا ہوا؟ دوستوں اللہ کی اس حقیر فوج اور نمرود کے انتقام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستوں خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا پا کر یہ بات سمجھ لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کا یہ حال کیا، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا دیکھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے، اور یہ آگ جب جل کر تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، لیکن وہ بدبخت نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہا، دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس طرح نمرود اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ بالآخر تنگ آ کر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جب نمرود نے یہ بات کہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی تو اس نے 3 دنوں کے دوران پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی بھی ڈھک جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے، یہاں تک کہ نمرودی فوج کی صرف ہڈیاں ہی بچ گئی۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ اس دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ جب نمرود نے اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کی ناک میں چلا گیا اور جا کے اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگتا۔ اس طرح وہ مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا۔ نمرود نے اپنے محل کے اندر حکم جاری کیا کہ جو بھی اس کے محل میں داخل ہوگا وہ سب سے پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے، کیونکہ اس طرح جوتے مارنے سے تھوڑی دیر کے لیے مچھر چاٹنا بند کر دیتا تھا اور اس وقت نمرود کو سکون ملتا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد پھر مچھر دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتا اور پھر درد محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ تو دوستوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا کی۔ تو دوستوں، پوری روئے زمین پر بادشاہت کرنے والا نمرود جو اپنی خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کے تکبر کا ایسا انجام کیا کہ مچھروں کے ذریعے پہلے اس کی پوری فوج کو ہلاک کیا اور ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو ایک عبرتناک موت دی۔